أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 94۔ یہود کے بارے میں آیت نمبر 90 کے اندر یہ بات گزر چکی تھی۔ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ ان میں ایک بیماری یہ تھی کہ وہ قوم عصبیت کے اندر مبتلا تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری قوم کے علاوہ کسی اور قوم پر اللہ تعالی فضل کرے اور احسان کرے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں بھی تمام نعمتوں اور فضائل کے حقدار ہم ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آخرت کے اندر بھی نعمتوں اور فضائل کے حقدار ہم ہیں، بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ تعالی ہی کے چہتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارا العیاذ باللہ عاشق ہیں، ہم ان کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کی دکھتی رگ پر انگلی رکھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم ان لوگوں سے کہو کہ اگر تمہارا یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محبوب رکھتا ہے، اور تمہیں یقین ہے کہ آخرت کی خوشیاں اور وہاں کے فضائل اور وہاں کے نعمتیں ہمارے لیے ہیں، تو پھر تو تم لوگ موت کی تمنا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں موت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ موت کے بعد میرے لیے مزے ہیں، جنت ہیں، اور نہ زائل ہونے والی نعمتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، اللہ کی رضا ہے، اور حور ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو ایسا آدمی تو موت کو خوشی سے قبول کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آنکھیں بند ہوتے ہی میرے مزے شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر تمہیں یقین ہے کہ اس دروازے سے باہر یا اس گاؤں سے باہر میرے لیے مزے ہیں، تو پھر تو تمنا کرو کہ اے اللہ ہمیں ان گاؤں سے نکال دو۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہود سے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، اگر دار آخرت اللہ کے نزدیک تمہارے لیے خاص ہے، اگر تمہارا گمان یہ ہے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرت آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص پیور، اگر تمہارا یہ یقین ہے کہ آخرت کا گھر اور آخرت کے مزے اللہ کے ہاں صرف ہمارے لیے خاص ہیں، وہ مہمان نوازیاں سارے ہمارے لیے تیار کی گئی ہیں، من دون الناس، تمام لوگوں کے علاوہ، تمہارا یقین ہے کہ آخرت کے مزے صرف یہود کے لیے ہے،
اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ فتمنوا الموت، اللہ فرماتے ہیں پھر تو تم موت کی تمنا کرو، اللہ سے مانگو کہ اے اللہ ہمیں موت دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو، دل کے اندر تو وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی آخرت کے مزے ہمارے لیے کہاں ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے، جو ان کی بددیانتیاں تھیں، ان کی بدعہدیاں تھیں، ان کی کرتوت جو تھے، وہ خوب سمجھ رہے تھے کہ موت کے بعد تو ہمارے لیے ڈنڈے پڑے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً، ہمیشہ کے لیے۔ جتنا بھی کچھ ہو جائے، جو بھی کچھ ہو جائے، یہ یہود یا ہر وہ بندہ جس نے گناہ کیے ہوں اور ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہو، وہ موت سے ڈر رہا ہوگا۔ موت سے ڈر اور موت کا خوف اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، کہ آدمی کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کا دل اس کو سگنل دے رہا ہے، بتا رہا ہے۔ کسی ہوشیار آدمی سے کسی نے پوچھا کہ جب آدمی مرتا ہے، کچھ لوگ جب مرنے لگتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جب مر رہے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی جس آدمی کو یہ پتہ ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہ علاقہ بالکل غیر آباد ہے، وہاں نہ بنگلہ ہے، نہ کمرہ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ دوست ہیں، نہ ساتھی ہیں، تو آدمی ایسے جگہ جانے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ اس کو اپنے اعمال کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا، لہٰذا میں جہاں جا رہا ہوں وہ خالی چھٹیل زمین ہے۔ اور جس آدمی نے وہاں آبادی کی ہو، اچھے اعمال کیے ہوں، تو اس نے وہاں آبادی کی ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے وہاں حور ہیں، میری بیویاں ہیں، بچے ہیں، مزے ہیں، تو وہ اس کے لیے خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس دنیا سے جانے پر پریشان رہتے ہیں، اور جنہوں نے اس دنیا کو آباد کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس دنیا پر جانے کے لیے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لن یتمنوہ، ہرگز وہ اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً، کبھی بھی۔ کیوں؟ بما قدمت، بسبب ان اعمال کے جو آگے بھیجے ہیں، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے جو اعمال اپنے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ تو دل میں سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ سے بدعہدی کی ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے جھوٹ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی موت کے تمنا نہیں کریں گے، بما، بسبب اس چیز کے، بسبب ان اعمال کے، ان اعمال کی ڈر کی وجہ سے، قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ واللہ علیم، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے بالظالمین، ظالموں کو، اللہ ظالموں کو سمجھ رہا ہے، ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اللہ انہیں سمجھ رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کا تقابل مشرکین کے ساتھ کرتے ہیں کہ مشرکین کا یہ یقین ہے کہ یہ دنیا ہے، آخرت میں کچھ نہیں۔ مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں، ان کا عقیدہ قیامت پر نہیں ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، جو آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے، دوسری کوئی دنیا نہیں، تو ایسے آدمی کو تو زندگی پر زیادہ حریص ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، آگے تو نہیں ہے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہود اتنے بد کردار ہیں کہ یہ مشرکین سے بھی زیادہ اس دنیا پر عاشق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے اگلی والی دنیا کو اپنے لیے برباد کیا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ،
اور ضرور بضرور پائے گا تو ان کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور ضرور بضرور پائے گا تو ان یہودیوں کو، احرص الناس سارے لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے، علی حیات اس دنیا کی زندگی پر۔ تو اگر ساری دنیا کے ساتھ ان کا تقابل کرے تو تمام دنیا کے لوگوں سے اس دنیاوی زندگی کے لیے حرصناک تم انہی یہودیوں کو جانو گے۔ کیوں؟ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا ہے، یعنی مشرکین مکہ کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس دنیا پر اتنے عاشق نہیں جتنے یہ یہودی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں جا کر ہمیں ڈنڈے پڑنے ہیں۔ اور آج کل کا جو مسلمان موت سے ڈرتا ہے، زندگی پر زیادہ نازان ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، اس لیے یہ آخرت سے ڈر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یودو چاہتے ہیں، احدہم ہر ایک ان میں سے، لو یعمرو کہ ان کو عمر دے دیا جائے، الف سنت 1000 سال۔ اللہ فرماتے ہیں یہ موت سے اتنے ڈرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے اور زندگی پر اتنے عاشق ہیں، یہ اکیلا یہودیوں سے نہیں کہتا، یہودیوں کی طرح جو بھی موت سے ڈرتا ہے اور دنیا پر عاشق ہے ان سب کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یود احدہم چاہتے ہیں ہر ایک ان میں سے، لو یعمرو کہ ان کو عمر دے دیا جائے، الف سنت 1000 سال۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا 1000 یعنی میرا عمر زیادہ ہو، میری عمر 1000 2000 3000 4000 10,000 سال ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہم زیادہ زندگی گزاریں گے تو پھر تو ہم موت سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ عمر دینا یہ موت اور عذاب سے بچنے کی تدبیر نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ اور نہیں ہے یہ زیادہ عمر دینا بچانے والا ان لوگوں کو، من العذاب عذاب سے، ان یعمر اگر ان کو عمر دے دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو 1000 سال عمر دے دیا جائے تو تب بھی یہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ اور نہیں ہے وہ عمر بچانے والا ان کو، من العذاب اللہ کے عذاب سے، ان یعمر اگر ان کو عمر دے دیا جائے، اگر ان کو 1000 کی عمر دے دی جائے تب بھی یہ عمر دینا، عمر کا لمبا ہونا عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ واللہ بصیر اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، بما ان اعمال کو، یعملون جو یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے رکھی کرتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قانون ہے کہ جو لوگ اس دنیا کو آباد کیے ہوئے ہیں آخرت کو برباد کیا ہے تو وہ لوگ موت سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور جن لوگوں نے آخرت کے لیے اچھے اعمال کیے ہوں، قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہو، تو وہ موت کے لیے خوش ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں اس آبادی کے ہاں جا رہا ہوں جہاں میں نے بہت بڑے بنگلے بنائے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک درس عبرت ہے کہ اگر تم لوگ موت سے ڈرتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ بس لفظی ترجمہ سن لیجئے دوبارہ۔ قل اے پیغمبر کہہ دیجئے یہود سے، ان کانت اگر ہو، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً
اکیلا تمہارے لیے ہو، یعنی تمہارا یہ یقین ہو کہ آخرت کا گھر تو ہمارے ہی لیے ہے، خالصتاً صاف ستھرا تمہارے لیے ہے، من دون الناس، تمام لوگوں کے علاوہ۔ تمہارا اگر یہ یقین سچا ہے کہ آخرت کا گھر ہمارے اللہ کے ہاں صرف ہمارے لیے ہے، فتمنوا الموت، پس تم پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے ابداً، ہمیشہ کے لیے، بما، ان اعمال کے ڈر کی وجہ سے، قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ڈر رہے ہیں۔ واللہ علیم، اللہ جانتا ہے بالظالمین، ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور پالے گا تو ان یہودیوں کو، احرص الناس، سب سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے، علی حیات، اس دنیاوی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے ان کو، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا ہے، یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو یعمرو، کہ ان کو دے دیا جائے، الف سنۃ، 1000 سال زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحہ، اور نہیں ہے وہ عمر کی لمبائی بچانے والا ان کو، من العذاب، اللہ کے عذاب سے، وما هو بمزحزحہ، اور نہیں ہے یہ عمر دینا بچانے والا ان کو، من العذاب، اللہ کے عذاب سے، ان یعمرا، اگر ان کو یہ عمر دے دیا جائے، واللہ بصیر، اللہ دیکھنے والے ہیں، بما، ان اعمال کو، یعملون، جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے مومن لوگ، مسلمان لوگ قرآن کے عاشق ہو جائیں اور قرآن کو ضروری سمجھ لیں، اور اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے قرآن کو تحفہ ہاتھ میں لے، ذہنوں میں لے، اعمال میں لے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلمان لوگ قرآن پر عمل پیرا ہوں اور ان ضلالتوں سے نکلے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ